बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल के साथ खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक सूरत हाल ऐसी है जिसने बहुत से लोगों को दुखी कर रखा है। लोग परेशान हैं और नाला है, वो गुस्से में हैं, क्योंकि कुछ अरसा गुजरता है यूरोप के किसी न किसी मुल्क में आज़ादी राय के नाम पर दिल शिकनी की जाती है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की दिल शिकनी की जाती है। वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, वो लोग शान रसूल में कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नामूस रिसालत पे कट मरना हमारा शेवा भी है। तज़ीन अख्तर साहब जी, कुछ टाइम गुजरता है तो किसी न किसी अखबार में, किसी न किसी रिसाले में ये इस तरह के खाके बन जाना, इस तरह के कार्टून बन जाना, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, हमें तो ये लफ्ज़ कहना भी नहीं चाहिए। ये क्या चाहते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हज़ारों दुरूद और सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनकी शान और उनकी आन और उनकी बान जो है वो लाजवाल है। बेशक। और हमारा ईमान है कि वो इतनी ऊंची है उनकी शान और उनकी आन और उनकी बान, और उनका नामूस इतना अरफा वाला है बेशक कि कोई चीज़ जो है उसको मुतासर नहीं कर सकती। सही। एक पहली चीज़ तो ये आप मेरी बिल्कुल नोट करें। ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना, उन्होंने गुस्ताखी की है जी उन्होंने तौहीन की है, जी ठीक है। ये एक तो ये हमें करेक्शन इस्लाह की ज़रूरत है, कंसेप्ट क्लियरेंस की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और हुर्मत वो इतनी आला चीज़ है, इतनी मतलब कि रिफ़ाइन चीज़ है कि ये किसी छोटे मोटे ये यूरोपी अखबार या एडिटर या उनका किसी बदतमीज़ आदमी की वजह से उसको उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं आ सकता। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल जो वो हरकत करते हैं हम उसको अननोटिस्ड भी नहीं जाने दे सकते। सही। अगर हम इंसान हैं, अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम जिंदा हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर वो कर गुजरते हैं और हम खामोश रहते हैं तो फिर हम जिंदा नहीं हैं, हम मुर्दा हैं। मुर्दा ज़मीर और मुर्दा इंसान हैं। मुर्दे भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक कब्र की लंबाई में दफन नहीं है, वो बहुत अंदर पस्ती में है, पाताल में है। ठीक बिल्कुल। है। लेकिन जो यूरोप है ना, यूरोप के साथ सलीबी जंगें तो सब जानते हैं आप, जिन्होंने, हमने तो खैर किताबें सारी पढ़ दी थी मैट्रिक तक, आपको पता है जी, तारीख की। लेकिन अभी जो नई नस्ल है इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट, हमने तो बाय डिज़ाइन हासिल किया ना इल्म तारीख का। अभी नौजवान नस्ल जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पता चल गया। कुछ लोगों को जब ये 9/11 हुआ तो जॉर्ज बुश साहब जूनियर जो हैं उन्होंने कहा, लफ्ज़ इस्तेमाल किया सलीबी जंगें। बिल्कुल। तो कुछ लोगों को तब पता चल गया ये सलीबी जंगें क्या थी। कुछ लोगों को अभी ये जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा है, हाँ जी, उसकी वजह से आगाही हुई कि यूरोप जो है, ईस्ट यूरोप, इसमें बल्गारिया मेनली, और ये जो इलाका है फ्रांस तक का जी। और अगर आप बात लंबी हो जाती है, यूरोप को मुसलमानों ने दो तरफेन से उस पे जो है वो हमला भी किया और वहाँ घेर के फतूहात भी की। देखें, एक तो ये अर्तुगरुल गाजी से आप देख रहे हैं कि तुर्की की साइड से, ठीक है, और रूस वाली साइड से, और ये शाम वाली साइड से, फिर कुस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है, ठीक है, एक ये साइड है। इस साइड से जब तुर्क मुसलमान आगे बढ़े तो उन्होंने, जो आगे यूरोप है उसमें यूनान है, रोमानिया है, बल्गारिया है, ये जॉर्जिया है, ठीक है, और ममालिक है। अभी बोस्निया जो मुसलमान मुल्क है वहाँ पे वो भी आगे आता है। फिर अल्बानिया मुसलमान मुल्क है। अब ये दो मुसलमान मुल्क कोसोवो है, ठीक है, यानी कि जो साबका चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की रियासतें हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से मुसलमान कहाँ से गए? स्पेन वाली साइड से, ठीक है। वो था यहाँ से शाम से आप मिस्र
जी, मिस्र से लिबिया, लिबिया से अलजायर, अलजायर से मराकश, बिल्कुल, ठीक है, आखिरी सिरा अफ्रीका का। और मराकश जो है वहाँ पे स्पेन और मराकश इस तरह आके मिलते हैं। बिल्कुल तो सही। यहाँ से गए अपना तारिक बिन ज़ियाद का वो रूट, वो तारिक बिन ज़ियाद वाला जो है, अभी हम कहते हैं कश्तियाँ जला डाली, वो इसी जगह से थी, वो ठीक यही है, समंदर था उन्होंने जिस पे वो गए थे। वहाँ पे उतर के, तो ये दो तरफ से, एक इस तरफ से तुर्की से, इस तरफ से मराकश से, तो ये पस मंज़र है। फिर सलीबी जंगें जो हैं जी, ठीक है, सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन बिल्कुल। जंगी, ठीक है, और मुसलमान जो मुजाहिदीन थे। तो ये सारा पस मंज़र है। बदकिस्मती ये है कि यूरोप अपनी तमाम तर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड एक डेमोक्रेसीज़ और सो कॉल्ड अपनी एक तहजीब और महज़ब वो बनता है, हाँ, बहुत ज़्यादा, महज़ब कहलाते हुए, लेकिन फिर भी वो इस तरह। मैंने जर्मनी में, हालांकि मैं उनके स्पॉन्सर पे गया हुआ था, लेकिन मैंने जो हमारा प्रोजेक्ट हेड था इंस्टीट्यूट का, मैंने उसको सुना दिया था। मेरे साथ मसूद मलिक साहब मरहूम थे, लेकिन मैंने उसको सुना दिया। मैंने कहा ये आप लोग बड़े सिविलाइज्ड बनते हैं, बड़ा इंसानी हुकूक का बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है, वो भी असल में हमारे हुकूकुल इबाद को उन्होंने बनाया। तो ये फिर आप जब 1.5 अरब इंसानों के जज्बात मजरू करते हैं तो फिर आपको इंसानी हुकूक याद नहीं आते। तो ये बात है, पस मंज़र जो है वो उनको नहीं भूला, और ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है ना। अभी खिलाफत इन्होंने 1923 में ख़त्म की, 22 में, ठीक है, अब 100 साल पूरे होने वाले हैं, उनको वो भी ख़तरा है। तैयब अर्दगान साहब आ गए, ठीक है, उन्होंने खिलाफत वाला रोल भी ले लिया है। तो इसलिए यूरोप जो है वो डरा हुआ है। ये जो इस्लाम फोबिया है वो असल में उसका वो डर है जो तारीख में उसको मार पड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज़ ये तो, एक तो ये पस मंज़र बहुत अच्छा किया कि बहुत सारे लोगों को पता चल गया। हमने क्योंकि छोटी क्लासों में ही माशरती उलूम पढ़ी थी और इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी जिनमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। तारिक बिन ज़ियाद को हमने बिल्कुल अलग चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे तज़ीन अख्तर साहब, एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब नार्वे से भी इसी तरह की बातें हुई थी और वो उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी, लेकिन ये कौन सी वो है इनकी, क्या कहें, साइकोलॉजिकल इनका वो है, ये खौफज़दा होने के बाद, या ये दिल चिकनी और ये जज्बात से क्यों खेलना चाहते हैं? देखें, मैंने इस पे ना नामूसे रिसालत पे कालमों की पूरी सीरीज़ लिखी थी 2006-7-8 बिल्कुल, ठीक है, यही वो दौर है जब वो उस वक्त ज़्यादा ये मामला उठा। वैसे तो मामला ये उठता रहा है पहले भी, जो आखिरी एक वो यूट्यूब पे चलता है, एक वो आखिरी तुर्क खलीफा का भी उस वक्त भी फ्रांस में ये हुआ, तो वो बड़ा सख्त जलाल में है और वो बड़ा सख्त पैगाम देता है। ये करते रहे हैं, ठीक है। हमारा ये काम है कि हम उनके इस तरह रिस्पॉन्ड करें कि उनको वाकई तकलीफ़ पहुँचे, उनको वाकई महसूस हो, ठीक है। और उसका तरीका जो सबसे अहम है, यूरोप खड़ा है कैपिटलिज्म पे, माशियात के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो हमें इस तरह रिस्पॉन्ड करना है कि हमारे यहाँ से, अब देखें ना, पेप्सी वाला जो है वो करोड़ों डॉलर ले जाता है यहाँ से, सिर्फ हम उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये हमारे पाकिस्तानी, उसमें हमारे मतलब बड़े बड़े नाम भी हैं, मैं अब उनका नाम क्या लूँ, बोतल भी अपनी बनाते हैं, पानी भी अपना बनाते हैं, सारा खर्चा भी अपना देते हैं, सिर्फ नाम उनका है, नाम के लिए उसको करोड़ों, ठीक है। तो जब अगर ये पेप्सी बंद हो जाए, 7 अप बंद हो जाए, ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने वो कोशिश की, अमृत कोला बनाया, हाँ जी, इसी तरह और चीज़ें बनाई पाकिस्तानी टाइप, ठीक है। तो हमें इस तरह रिस्पॉन्ड करना है। पस मंज़र में ये सारा सिलसिला है। एक मामला ये भी है माशी भी कि हमारे जो पाकिस्तानी और मुसलमान बहुत ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। अब चूँकि हालात माशी जो हैं तंग हो रहे हैं, तो वहाँ के मकामी लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ से सारे निकल जाएं और सिर्फ हम होंगे तो हमें हमारे वसाइल से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ये भी एक मामला है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसी बात से, ये जो अभी आपने शुरू की, इसी से हम शुरू करते हैं कि उनको हम माशी मामले में कहाँ जाके टफ टाइम दे सकते हैं। नाज़रीन, देखते रहिए सूरत हाल। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی تمام پروڈکٹس جو فرانس بناتا ہے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ایسی ہی بات آپ کے ذہن میں آ رہی تھی. لیکن تزین اختر صاحب، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی فرینچائز ہمارے ملک کے لوگوں کے پاس ہے. اگر وہ بائیکاٹ کریں گے تو روزگار کا مسئلہ بنے گا. بہت سے لوگوں کو جو وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں وہ متاثر ہوں گے. کس طرح اس کو آپ دیکھیں گے؟ مطلب ہمیں کس طرح ریسپونڈ کرنا چاہیے؟ جی، یہ کیا مطلب اگر ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی فرینچائز ہے، جیسے ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے جی، تو وہ تو اس میں دیکھی جا سکتی ہیں چیزیں. بہت ساری چیزیں تو شیلف پہ پڑی ہوئی ہیں نا. ہاں جی، جیسے مڈل ایسٹ میں جی بہت سے ملکوں نے، کویت نے، قطر نے، ترکی نے، اور اس کے علاوہ بحرین اور سعودی عرب نے بھی جی یہ ان کی مصنوعات جو ہیں یہ اٹھا دی ہیں اپنے شیلفوں سے. تو وہ مصنوعات تو ہم روک سکتے ہیں نا. آپ ان کا جیسے پرفیومز ہیں، سب سے بڑا نام تو ان کا پرفیومز اور میک اپ بڑا ہے نا. بزنس ہے ہی ان کا پرفیوم کا فرانس تو کا. خواتین کے اوپر بڑا یہ امتحان آ گیا، خاص طور پر بڑے گھروں کی جو خواتین ہیں، کہ ذرا اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں. اور وہ جو لپسٹکیں اور پرفیومیں ان کی مہنگی مہنگی ہیں، ڈائر ہے اور گارنیئر ہے، ہیئر کلر اور دیگر پروڈکٹس، اور ہینڈ بیگ ہیں ان کے، وہ کچھ عرصے کے لیے بند کریں نا، تاکہ ان کو نقصان ہو تو وہ پتہ چلے. اور اس کے علاوہ جو ہے بات یہ ہے، فرانس اب کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا، دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں آتا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے، یورپین ممالک کے جو جتنا بھی بلاک ہے اس کے پہلے 5 ملکوں میں آتا ہے. دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں ہے نا. سلامتی کونسل کا مشکل رکن ہے، بالکل ویٹو پاور ہے. جی ٹھیک ہے. اور میرا سوال ہے اس کے بارے میں نے سوال رکھا تھا کہ یہ ساری بات جو بھی آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ سلامتی کونسل کا ممبر بھی ہے، ویٹو پاور کی طاقت بھی رکھتا ہے، پھر وہ یورپین جو بلاک ہے اس میں چوتھے 5ویں نمبر پہ آتا ہے، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اخلاقی طور پہ کیا اس کو زیب دیتا ہے؟ ایک بات. بالکل زیب نہیں دیتا. دوسری بات، یہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کے صدر، فرانس کے صدر صاحب بھی اس طرح کے سارے معاملات میں شامل ہو گئے. میکرون جو ہے اس نے ان کے حق میں بیان دیے ہیں جس کی مذمت کی ہے تو پاکستان یہ نے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان دونوں کو ہم ملا کے دیکھ لیتے ہیں نا. اب کیونکہ بات ہوگی ایسی کہ فرانس جو ہے اس کو زیب دیتا ہے کہ نہیں. دیکھیں، صاف بات ہے نا، دنیا میں جو جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کے تصفیے کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ سلامتی کونسل میں. ٹھیک ہے، جس کا فرانس مشکل رکن ہے. تو بھائی کچھ اس اپنی پوزیشن کی کچھ شرم حیا کر لو کہ تمہارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے جھگڑے لے کے، تمہیں ایک عزت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو تم اپنا یہ اس طرح کا کرتوت تمہارے یہ ہیں کہ تم پوری ایک عالم اسلام کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہو. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل شکنی کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ بہت زور دیتے ہو انسانی حقوق کے اوپر، یہاں پہ آپ ان کے حقوق متاثر کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ آخر آپ کو اتنی مطلب کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے یہ ان معاملات میں جانے کی؟ یہ صرف اور صرف تمہاری شرارت ہے، شیطانی ہے تمہاری. ٹھیک ہے، تو تم اس پہ مصر ہو. اظہار رائے کے اوپر جو آپ بات کرتے ہو یہ اظہار رائے میں نہیں آتا. اچھا، یہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہے. خود انہی کا یہ قول ہے نا کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بالکل. تو آپ بھی ہماری ناک ہے بھائی، یہ آپ کوئی خدا کا خوف کرو. اچھا، اب سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو فرانس کو کے خلاف یہ کرنا چاہیے رد عمل میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو سفارت خانوں کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا عملہ وہاں سے واپس بلائیں، یہاں کا عملہ ان کو بولیں کہ واپس دے دیں، نکل جاؤ بھائی. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں وہ ہے مسلمان ممالک میں، اگر وہ یہ سارے کچھ عرصے کے لیے اتحاد یہ کر لیں کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو ہم واپس بھیج دیں. میں کہتا ہوں کہ ان کی ماں مر جاتی ہے فرانسیسیوں کی.
اگر 52 جو 58 ممالک ہیں وہ سارے نہ کریں، ان میں سے آدھا ہی کر دیں، آدھوں کا بھی آدھا ہی کر دیں، 10 ملک ہی کر دیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو ان کی ماں مر جاتی ہے اور ان کو ایک صحیح پیغام پہنچتا ہے، آئندہ وہ بندے کے پتر بنیں گے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، یہی عالم اسلام جو ہے، جی میں کہتا ہوں یہ اور کوئی کام نہ کرے، یہ ایک کام کر دے تو بھی یہ سرخ روح ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ یہ سب مل کے OIC کا اجلاس بلائیں، جی OIC کے پلیٹ فارم سے مشترکہ قرارداد پاس کریں کہ فرانس کی سلامتی کونسل کی مشکل رکنیت ختم کی جائے، اور اس سیٹ پر مسلمان بلاک سے کسی ملک کا نام لیا جو جائے، ہے اس کو نمائندگی دی جائے۔ سلامتی کونسل میں اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا فرانس کو نکالے، چونکہ سلامتی کونسل کے رکن یہ انڈیا جب مطالبہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں کیا باتیں ہوتی ہیں کہ جی سلامتی کونسل کے رکن بننے کے لیے انڈیا کو ضروری ہے کہ وہ اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ بہتر کرے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرے، وہ چھوٹے ملکوں کو دھمکانا بند کرے، وہ اپنے ملک کے اندر سماجی اصلاحات لائے، وہ یہ پراکسیز بند کرے، وہ یہ جنگی جنون بند کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ملک ہے یہ وہی کام کر رہا ہے اور وہاں پہ ممبر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر ممبر بھی ہے، لہٰذا اصولی طور پہ فرانس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان ممالک مل کے یہ آواز اٹھائیں اور ساتھ یہ مطالبہ کریں کہ فرانس کے حصے کی سیٹ جو ہے 5ویں سیٹ وہ مسلمان بلاک کو دی جائے۔ اس طرح دنیا بیلنس بھی ہوگی۔ اس وقت دنیا امبیلنس ہے، جب تک یہ دنیا امبیلنس رہے گی اس طرح کے معاملات اٹھتے رہیں گے اور دنیا میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے۔ اور یہ اب میکرون جو ہے یہ انتہائی فضول سا کوئی آدمی ہے، اس نے تو خود اپنے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان بڑا سخت جان ہے، وہ مصیبت برداشت کر جاتا ہے، وہ حملے برداشت کر جاتا ہے۔ یہ افغانستان میں دیکھ لیا نا، انہوں نے سارے یہاں پہ اکٹھے ہو کے آئے تھے، مار کھا کے اب نکل رہے ہیں۔ تو فرانس کے صدر نے بجائے فرانس کو محفوظ کرنے کے فرانس کو غیر محفوظ کر لیا ہے۔ ابھی مہینہ پہلے منڈی بہاؤدین کے لڑکے نے وہاں پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے جو میں بات کر رہا تھا 2006-07 کی، اس وقت میں نے پوری سیریز لکھی تھی، اور وہ جو عامر چیمہ تھا وزیر آباد کا، ٹھیک ہے، وہ میں اس معاملے میں ان تھا پورا۔ اس کے والد جو ہے پروفیسر صاحب ادھر پنڈی میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزانہ میری بات ہوتی تھی، وہ ادھر گرفتار تھا اور میں پاکستان امبیسی جو جرمنی کی تھی اس کے ساتھ ان ٹچ تھا۔ تو ابھی 5-6 دن اور آپ کو یاد ہوگا ہفتے کے اندر اندر اس کی خودکشی کی خبر آ گئی تھی۔ تو ہم ابھی 3-4 دن سے ہم بات کر رہے تھے، ادھر بھی بات ہو رہی تھی، پھر اچانک جو ہے وہ آ گئی خبر کہ عامر چیمہ نے خودکشی کر لی۔ اصل میں اس کو جرمنوں نے حراست کے اندر تشدد کر کے مار دیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہوتے رہیں گے، اور فرانسیسی جو ہیں وہ اسلام فوبیا کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ فرانسیسی عوام کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بات آپ نے بڑی اچھی کر دی، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ OIC کا اجلاس ہو اور اس میں یہ ڈیمانڈ، اس میں یہ مطالبہ بھی تو رکھا جا سکتا ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ مل کے اس اجلاس کی قرارداد میں یہ بھی قرارداد پاس کر دیں کہ جی ہم جو ہے نا وہاں سے اپنے ممالک سے تمام امبیسڈر جو ہیں، تمام ممالک اپنے وہ مطلب وہ ریسیپروکل ہے۔ ہاں، جب ظاہر ہے مسلمان ممالک فرانسیسی سفارتی عملہ نکالیں گے نا، جی، تو یہ طے ہے کہ اس کے ساتھ وہ اپنے جو وہاں پہ سفیر ہیں وہ واپس بھی بلائیں گے۔ میں نے یہ جو ابھی بریک پہ گئے تو مجھے ایک بات یاد آئی، وہ میں نے لکھ لی ہے۔ لکھی ہوئی بات یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت سے پاکستان کا خاص تعلق خاص اقدامات کا متقاضی ہے۔ یہ میں نے اس لیے لکھ لیا کہ یہ جو لفظ ہیں آگے پیچھے ہو کے ذرا ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائی، ابھی جو ہم نے باتیں کی ان میں ایک بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ فرانس کی سلامتی کونسل کی رکنیت ختم کی جائے اور مسلمان بلاک کو وہاں پہ نمائندگی دی جائے۔
دوسری پاکستان کے حوالے سے بڑی خاص بات جو آپ نے کی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ پاکستان کا کیا خاص تعلق ہے اور وہ خاص تعلق کن اقدامات کا متقاضی ہے. یہ بڑے اہم دو نکات، اسی لیے وہ نقطہ میں نے وہ نوٹ کر کے رکھ لیا. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاکستان جو ہے یہ مدینہ کی ریاست کے بعد دنیا کی واحد ریاست ہے جو نظریہ اسلام پر وجود میں آئی. بالکل ٹھیک ہے. پہلے مدینہ کی ریاست آئی، پھر یہ ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ناموس رسالت کی. جی. تو ناموس رسالت کو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہرٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور اس میں جو سب سے بڑا قانونی اقدام جو اٹھایا گیا تحفظ کے لیے وہ پاکستان میں اٹھایا گیا، اور وہ تھا کہ جو یہاں پہ ناموس رسالت کا قانون بنا. اور 50s میں یہاں پہ تحریک شروع ہو گئی تھی ختم نبوت کی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک فتنے نے جنم لیا. ٹھیک ہے. جو کہ ختم نبوت کے کو چیلنج کر رہا تھا. تو اس پہ یہیں پہ اس فتنے کو دبانے والے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالستار خان نیازی اور دیگر جو زعماء ہیں. ٹھیک ہے. 50s میں وہ تحریک چلی، اور پھر وہ تحریک انہوں نے قید و صورتیں برداشت کی، سزائے موت تک ان کو ہوئی، جو کہ عمل نہیں ہوا. تو 50s سے شروع ہوئی تحریک، آ کے 1973 کے بالکل بعد جب آئین بنا اور پھر پوری سیاسی قیادت اکٹھی ہوئی تو اس میں طے کیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے قادیانی، اور جو ہے غیر مسلم سے بھی زیادہ کافر قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا. جی. وہ بھی ایک سمجھنے کی بحث ہے، اس پہ کسی پروگرام میں بات کریں گے. تو پاکستان جو ہے اب اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا، ایک تو انہوں نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہوئی ہے. جی. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ اور ہم اس میں حصہ لیں گے، ہماری یہ تمنا بھی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مجھے ہندوستان، ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہند سے مطلب وہی ہے جو ہماری یہ سرزمین ہے. یہ اسی ایک ہی سرزمین کا حصہ تھا نا. تو یہ ہمارے وہ تعلق ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر قیام پاکستان سے پہلے، قیام پاکستان کے دوران، ابتدائی برسوں میں، اور پھر ابھی بھی جا کے. ٹھیک ہے. کوئی فتنہ یہاں پہ اٹھتا ہے تو یہیں پہ پھر یہ تو قانونی باتیں ہو رہی تھی نا، قانون بن گیا، آئین میں آ گیا. اس کے علاوہ بھی جذبہ جمہوریت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایسے مجاہدین جنہوں نے شاطمین کو جہنم واصل کیا، بالکل وہ بھی یہاں پہ ہوئے. تو یہ وہ خاص تعلق ہیں پاکستان کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جو ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارا خاص کردار متعین کرتے ہیں. ہزاروں درود و سلام اس بابرکت نام پر، ان کی آل پر، ان کے ہر اقوال پر. ہمارا بھی اتنا حصہ شامل رہنا چاہیے کہ ہم دامے درمے سخنے جہاں تک ہم شامل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اس جنگ میں شامل ہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کی شان میں غلط الفاظ استعمال کر کے سکھی رہ سکتا ہے. ایسے تمام اشخاص کو جو اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. صورتحال کا وقت ختم ہوا. خالد مجید اور تزین اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.